آج کے شو میں غیر معمولی سیلابی صورتحال، ڈیمز کی بروقت تعمیر میں تاخیر، سد باب کیا؟ موسمیاتی تبدیلی یا حکومتی غفلت؟ بھارتی آبی جارحیت بے نقاب۔ السلام علیکم۔ پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات، پروگرام بے نقاب، میں ہوں آپ کے ساتھ صفوان خان۔ ناظرین، چین میں تبت میں ایک جو دنیا کا سب سے بڑا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ جو اس پر چائنا بنا رہا ہے، جو یارلنگ ریور کے ساتھ ہے، جس پروجیکٹ کے بارے میں بھارت کو اس پہ کافی کرٹیکل بھارت کے ویوز ہیں، یعنی جو اس کا پوٹینشیل ڈاؤن سٹریم امپیکٹ ہے، اس کی وجہ سے بھارت سیاست کر رہا ہے۔ لیکن ایک جسے کہا جائے کہ دنیا کا سب میں بڑا ہائیڈرو الیکٹرک پاور پروجیکٹ جو اس وقت ہے، چین یہ تبت کے اندر بنانے جا رہا ہے یارلنگ ریور کے ساتھ۔ یہ اس ڈیم کی کنسٹرکشن سے نہ صرف فوڈ سیکیورٹی بلکہ انوائرمنٹل امپیکٹ اور خاص طور پہ ہائیڈرو الیکٹریسٹی ایز اے سورس آف انرجی چین کے لیے بہت زیادہ کارآمد آگے جا کر ہو سکتی ہے۔ اور یہی نہیں، اس خطے کی مجموعی اگر صورتحال بات کریں، یعنی صرف چین نہیں، ہم بھارت کی بات کریں، ہم افغانستان کی بات کریں، تو وہاں پر بھی ڈیمز کی کنسٹرکشن پچھلے سالوں میں ہوئی ہے، اور اس کے اوپر ریجنل پولیٹکس بھی ہوئی ہے۔ یعنی مثال کے طور پر اگر بھارت نے کوئی ڈیم بنایا، ایسے بہت سے ڈیم ہیں جس پہ نہ صرف پاکستان کو بلکہ بنگلہ دیش کو بھی اعتراض ہوا ہے، اور اسی طرح افغانستان کے بھی کچھ ڈیم ہیں جس کے اوپر بنگلہ دیش کو یا ایران کو اس پر اعتراض ہوا ہے۔ ان کی تفصیلات میں جانے سے پہلے کیوں میں آج یہ ذکر کر رہا ہوں کہ ڈیمز کی کنسٹرکشن کس طرح سے سالوں سے ہوتی رہی، اور کس طریقے سے اوور دا ایئرز مختلف ممالک ڈسپائٹ پولیٹیکل جو اس وقت کنسٹرینٹس تھے، ڈسپائٹ ریجنل جیو پولیٹکس، وہ ڈیمز کنسٹرکٹ کرتے رہے، اور اس کے میجر مقاصد جو رہے وہ یہی رہے کہ ایک تو بنیادی طور پر پہلا مقصد کہ خاص طور پہ جو ہائیڈرو الیکٹرک پاور ہے اس کا وہ کریٹ کی جا سکے، یعنی ایک سورس آف انرجی کے طور پہ اس کو استعمال کیا جا سکے۔ دوسرا اہم جو جز اس کا ہوتا ہے وہ یقینی طور پہ فوڈ سیکیورٹی، پھر واٹر اویلیبلٹی، اس کو انشور کیا جا سکے، اور اس لیے ڈیمز کی کنسٹرکشن ہوتی ہے۔ اور میں جس طرح کہہ رہا ہوں کہ بھارت کے اندر ایسے ڈیم بنے، جیسے مثال کے طور پہ تپائے مکھ ڈیم جو کہ بھارت کے بارک ریور کے اوپر کنسٹرکٹ ہوا، یہ تقریباً 390 میٹر پر ہے، 1280 فٹ کے اوپر۔ بنگلہ دیش کو اس پہ اعتراض ہے، مانی پور اسٹیٹ کے اندر یہ ڈیم بنا، بنگلہ دیش کو اعتراض تھا لیکن بھارت نے بنایا یہ ڈیم۔ رتلے ڈیم جو اس وقت رتلے اور کشن گنگا، جن کا پاکستان میں کافی ذکر بھی ہوا ہے، رتلے تقریباً 850 میگا واٹ تک ہائیڈرو پاور الیکٹرک کیپیسٹی جنریٹ کر سکے گا۔ یہ ڈیم بھی مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر کے اوپر جو ہے اس پر بھارت کنسٹرکٹ کرنے جا رہا ہے، یہ رن آن دا ریور اسکیم ہے۔ اس کے علاوہ پکل دل ڈیم جو کہ 1 گیگا واٹ ہائیڈرو الیکٹرک پاور جنریٹ کر سکے گا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ یعنی ہمارے خطے میں کتنے ڈیمز اوور دا ایئرز کنسٹرکٹ ہوتے رہے، جو یہ مارسودر ریور جو ہے یہ بھی مقبوضہ جموں کشمیر میں، جہاں پر پکل دل ڈیم جو ہے اس پر کنسٹرکٹ کر رہا ہے بھارت۔ اس کے بعد کشن گنگا جس کا بڑا چرچہ ہے، 330 میگا واٹ تک یہ ہائیڈرو الیکٹرک پاور جنریٹ کر سکے گا کشن گنگا ڈیم۔ پھر افغانستان کی بات کریں، یعنی افغانستان میں شاہتوت ڈیم اور کمال خان ڈیم۔ اچھا، یہ جو ڈیمز ہیں، جیسے شاہتوت ڈیم ہے، تقریباً $236 ملین کہا جاتا ہے اس کی کاسٹ ہے، لیکن تقریباً 2 ملین کی آبادی جو ہے کہا جاتا ہے کہ اس سے جو ہے اس کو فائدہ ہوگا، یعنی مستفید ہوگی پانی کی مد میں۔ اور اس کے علاوہ یہ کابل کے اندر ہے، اور 4000 ہیکٹیئر لینڈ، یعنی تقریباً 4000 ہیکٹیئر لینڈ ڈائریکٹلی اس کی اریگیشن پر اس کا امپیکٹ پڑے گا پازیٹیو۔ آج پاکستان میں چاروں طرف سیلابی صورتحال، ہنگامی صورتحال، غیر یقینی صورتحال ہے، اور اس صورتحال میں ہم یہ کیوں تذکرہ کر رہے ہیں آگے چل کے بتائیں گے۔ لیکن کمال خان ڈیم ایک اور جو کہ نمروز پروونس کے اندر ہے، یہ الگ ہے۔ پھر سلما ڈیم جو کہ ایک اور ڈیم ہے جو افغانستان اور انڈیا کی دوستی کے حوالے سے اس کی مثال دی جاتی ہے، وہ ایک اور ڈیم ہے جو اس وقت کنسٹرکٹ ہو رہا ہے۔ تو یہ سارے ڈیمز اوور دا ایئرز کنسٹرکٹ ہوئے بھارت میں، افغانستان، یہ مختلف ممالک میں جو اس وقت خطے کے ہیں، اور وہاں پر اس لیے کنسٹرکٹ ہوئے کہ وہاں پر پانی کو ذخیرہ کیا جا سکے، اور وہاں کے لوگوں کو، کراپس کو جو نقصان پہنچنے سے بچایا جا سکے، ہائیڈرو الیکٹرک پاور جنریٹ کی جا سکے، اور عام آدمی تک واٹر اویلیبلٹی کو، فوڈ سیکورٹی کو انشور کیا جا سکے۔ اب آتے ہیں پاکستان کی طرف، جب تقریباً 1953 میں 1953 میں جو پہلا کنسیپشن ہے کالا باغ ڈیم کا، پہلا جو کانسیپٹ ہے وہ 1953 میں آتا ہے، اور آج ہم 2025 میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اس دوران تقریباً، یعنی پاکستان بننے کے بعد سے اگر دیکھیں 53 سے لے کے 25 تک
تقریباً یہ جو عرصہ پورا گیا ہے اس 70-72 سال کا، اس عرصے کے دوران اس ڈیم کو لے کر صرف سیاست ہوئی. دوسرا ڈیم ہم نے دھیامیر بھاشا 2020 میں اس کی کنسٹرکشن کو ہم نے آغاز کیا. 4 ڈیکیڈز کی پلاننگ ہوئی، 40 سال پلاننگ کے بعد ہم نے اس کی جو کنسٹرکشن اسٹارٹ کی. جو ہم دھیامیر بھاشا ڈیم کی بات کریں تو، لیکن یہ دونوں ڈیمز اور پھر اور ڈیمز جو ہمیں بنانے تھے اوور دا ایئرز ہم نے بنائے نہیں بنائے، بلکہ ہم نے تو اپنے شہروں کو اربن کانکریٹ کا ایک جنگل بنا دیا. ہم نے تو جو زمین پانی کی تھی ان زمینوں پر بھی کنسٹرکشن اور پلازاز بنا دیے، چاہے وہ کمرشل ہوں، چاہے وہ ریزیڈنشل ہوں، چاہے وہ ہوٹلز اور ریزورٹس ہوں، اور اس کے بعد پانی کا رستہ بند کرنے کی کوشش کری اور پانی اپنا رستہ نہیں بھولا. آج وہ خیبر پختونخوا میں ہو یا جہاں ہو، یا راوی جس کا ذکر لاہور میں ہو رہا ہے جہاں ہاؤسنگ سوسائٹیز کی وجہ سے رستہ کم ہوا، یا آپ کراچی کی بات بھی کریں تو جہاں اس وقت اربن کانکریٹ سمندر کی زمین کو کلیم کر کے ہم نے وہاں پر زمینوں پہ پلازاز بنا دیے، یہ کریک تو یہ ویو تو یہ وینیو تو یہ اناؤنس کر کے پروجیکٹ سیل کیے. کروڑوں روپے، کروڑوں نہیں بلکہ اربوں روپے تک ان کی مالیت پہنچ گئی. تو آخرکار یہ تمام سمندر کی زمین کو ریکلیم کر کے ہوا. نیچر کے ساتھ ہم لوگ کھیلتے رہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اٹ از اے مین میڈ ڈیزاسٹر. یہ سب کچھ جو ہے اٹ از اے مین میڈ ڈیزاسٹر. انفارچونیٹلی قدرت کی آفت تو ہے، یعنی بارش آئی اللہ کی رحمت ہے، لیکن ہمارے لیے آفت بن گئی. ہم نے نہ ڈیم بنائے، ہم نے یہاں اربن کانکریٹ بنایا، جنگل، پوری بلڈنگز کا جو ہم نے کنسٹرکشن کری اور اس کی نہ کوئی پلاننگ کری، اور اس نا پلاننگ کی وجہ سے آج ہم یہ سب کچھ بھگت رہے ہیں. خیر یہ جو نقصانات ہوئے اس کا ایک اندازہ ایک رپورٹ میں ہم نے حاصل کیا تھا. 2 رپورٹیں، ایک رپورٹ تو ہوا ہے جس کے اندر کیا پاکستان میں یہ 2022 میں مرتب کی تھی، اور اس رپورٹ میں 2022 کے سیلاب کے بعد یہ سوال اٹھایا تھا کہ کیا پاکستان میں ڈیمز نہ بننے کی وجہ سے نقصان ہوا ہے. وہ رپورٹ کے بھی کچھ اقتباس ہم نے آپ اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں. دوسری ایک رپورٹ ہے جس کے مطابق پاکستان میں اب تک 35 کے قریب سیلاب آ چکے ہیں، اور ان سیلابوں میں تقریباً $70 ارب کا نقصان ہو چکا ہے. اب اندازہ لگائیں، یہ تو اکنامک لاس ہے، پھر جو انسانی جانوں کا نقصان ہوا ہے وہ تقریباً 17,000 قیمتی جانیں ان 35 سیلابوں میں جا چکی ہیں. یہ ایک اندازہ ہے جس کے مطابق یہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے. 17,000 جانیں گئی ہیں، $70 ارب کا نقصان ہوا ہے. اگر رقبے کی بات کریں تو تقریباً 2.4 ملین ایکڑ زمین جو اس وقت ہے اس سیلاب سے متاثر ہوئی ہے، جو 35 سے قریب سیلاب پاکستان میں اب تک آ چکے ہیں. اور مجموعی طور پر تقریباً اسی طرح جو ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں جو لائف سٹاک ہے وہ اس سے متاثر ہوا ہے. تو معاشی نقصان الگ، اس کا جانی نقصان الگ، جو کہ جس کا کوئی ازالہ نہیں ہے. معاشی نقصان کا تو پھر بھی ازالہ ہے کہ آپ نے جا کے ریزیلنٹ فنڈ IMF کا حاصل کر لیا، آپ نے فلاں کلائمیٹ فنڈ حاصل کر لیا، یا آپ نے کلائمیٹ فنڈ کے نام پر آپ نے پیسے مانگ لیے، کاربن ایمیشنز ہمارے کم ہے، متاثر ہو رہے ہیں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے. لیکن جانی نقصان کا تو کوئی ازالہ نہیں ہے. پھر جو ہیلتھ سیکٹر کا نقصان وہ الگ ہے، کیونکہ جب یہ پانی اس وقت جو آیا ہے سیلاب کی صورت میں، جب یہ کھڑا ہوا ہے پانی سڑکوں میں، یہ کھڑا ہوا ہے اربن ایریاز میں، تو اس پانی کے ذریعے جو واٹر بورن ڈیزیزز پیدا ہوں گی، جو ہسپتالوں میں بیماریاں آئیں گی، جو ڈینگی اور دیگر ملیریا اور دیگر جو بیماریاں پھوٹیں گی، اس کی وجہ سے جو لوگ متاثر ہوں گے وہ تعداد الگ ہے. اس میں جتنی ہلاکتیں ہوں گی، جو مریض ہوں گے، وہ پورا ہیلتھ انفراسٹرکچر پہ جو امپیکٹ پڑے گا، دیٹ از اے سیپریٹ چیپٹر. جو جتنا نقصان اس سے ہوگا، پھر جو کراپس کا نقصان ہوگا وہ اس کے علاوہ ہے، جو اس وقت فصلیں تباہ ہوں گی. کہ آلریڈی ہم سن رہے ہیں کہ آٹے کی قیمتوں کے اندر اضافہ ہوگا، اور یقینی طور پہ جب آٹے کی قیمت بڑھے گی تو بنیادی چیز ہے آٹا، چاہے وہ مختلف اشیاء میں استعمال ہوتا ہو یا بیسک روٹی کی چیز اشیاء ہو، تو وہ مہنگائی اور فوڈ انفلیشن پاکستان میں دوبارہ سے آنے کی آمد ہے. مہنگائی بھی آئے گی، فوڈ انفلیشن بڑھے گی، اور پھر ہم دوبارہ ایک اکنامک کرائسس کے اندر خدا نہ خواستہ آگے جا سکتے ہیں. تو یہ سب نقصان ہم نے اٹھایا ہے جب ہمارے ریجن کے اندر ڈیمز کنسٹرکٹ ہو رہے تھے، ہمارے ریجن کے اندر ڈیمز کی کنسٹرکشن ہو رہی تھی. ہائیڈرو الیکٹرک پاور کو ایز اے رینیوبل سورس آف انرجی دیکھا جا رہا تھا، اور نہ صرف اس پر اسٹریٹجکلی کام ہو رہا تھا بلکہ پریکٹیکلی اس کی امپلیمنٹیشن ہو رہی تھی. ڈسپائٹ دیٹ، یہ بڑا اہم ایک پوائنٹ ہے کہ ریجنل پولیٹکس تھی، جیو پولیٹکس تھی، لیکن یہاں تو معذرت کے ساتھ یہاں پر تو صوبوں کے درمیان سیاست ہے. صوبے نہیں چاہتے کہ یہ ڈیم بنے، فلاں صوبے کے کسی ڈیم پہ اعتراض ہے تو فلاں کا کسی پہ اعتراض ہے. وہ جائز ہو سکتے ہیں، لیکن ہم کبھی بیٹھ کر اس کا حل نہیں تلاش کر سکے. یہاں بنگلہ دیش اور انڈیا کے مابین اختلاف ہو، یا چین اور انڈیا کے درمیان مخالفت ہو، یا پاکستان اور انڈیا کے درمیان مخالفت ہو کسی ڈیم کی کنسٹرکشن لے کر، تو وہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ جیو پولیٹکس ہے. لیکن یہاں تو صوبوں کے مابین اس پر لڑائی ہے کہ ڈیمز نہ بنائے جائیں، یا ڈیمز کی کنسٹرکشن نہیں ہو سکی، اور اس کی وجہ سے یعنی ڈیم کا لفظ ہی ایسا تھا کالا باغ ڈیم کا، جس کا تو کوئی نام لیتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں لوگ کہ نام بھی لیا تو شاید اس کے اوپر کوئی آ کر آپ کے اوپر اس پر کوئی فیصلہ نہ آ جائے، یا کوئی صوبہ آپ کے خلاف کچھ نہ بول دے. نہیں ہوئی کنسٹرکشن.
آج پانی جو ہے اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے. اس میں بھارتی آبی جارحیت کہہ لیں یا اور مختلف ریزنز بھی کہیں, کلائمیٹ چینج بھی کہہ لیں, یا بہت کچھ ریزنز ہیں, اس پہ بات کریں گے آگے چل کے کہ انڈیا کا کیا کردار تھا, کلائمیٹ چینج کا کیا کردار تھا. لیکن ہماری اپنی غلطیاں کیا ہیں, ان کی نشاندہی بھی ضروری ہے اور ان کا ازالہ بھی ضروری ہے, ان کو ریکٹیفائی کرنا بھی ضروری ہے. لیٹس ٹیک اے بریک. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں ہمارے ساتھ. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور اہم ترین سوالات آج جو ملک میں صورتحال ہے, غیر معمولی سیلابی صورتحال ہے. ہر صوبے میں تقریباً اب سندھ میں الرٹ کر دیا گیا ہے. تو عبداللہ گل صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہیں, سینئر تازہ نگار ہیں. جو سوالات ہم نے ابتدائیے میں اٹھائے ہیں عبداللہ گل صاحب کے سامنے رکھیں گے. گل صاحب خوش آمدید پروگرام میں. عبداللہ صاحب فرمائیں کہ یہ تو ہم اس میں بھارتی آبی جارحیت پر آئیں یا ہم موسمیاتی تبدیلی کے موضوع پر آئیں, اس سے قبل یہ بتائیں کہ اس میں ہماری اپنی کہاں کہاں کوتاہی ہے, خاص طور پہ ڈیمز کی تعمیر نہ کر کے, جو کالا باغ ڈیم ہو یا وہ دیامیر بھاشا ڈیم کی تعمیر میں جو ڈیلے ہوا, کتنا نقصان ہمیں اس کا اٹھانا پڑ رہا ہے آج؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے مجھے دعوت دی. سب سے پہلے جو لوگ مالی جانی اور نقصان ہوا اس کے اوپر ہم افسوس کرتے ہیں. 800 جانیں سے زیادہ جو ہے اس سیلاب میں جو, اور یہ جو ابھی حالیہ مانسون شروع ہوا اس کے اندر ہوئی, تقریباً 9000 کے قریب جانور بہہ گئے اور اس سے تقریباً 8000 لوگ جو تھے وہ متاثر ہوئے. اب مسئلہ یہاں آ کے ختم نہیں ہوتا. سوال وہی ہے جو آپ کا ہے, بیڈ گورننس ہے. کیا یہ پہلی دفعہ ہوا ہے؟ کیا خیبر پختونخوا کے اندر سیلاب پچھلے 3-4 سال سے جو صورتحال ہے وہ کیا ہم سے ڈھکی چھپی ہے؟ کیا اس کی تباہ کاریاں جو ہیں وہ ہمیں علم نہیں ہیں؟ لیکن ہم اپنی روش کو ٹھیک کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. دوسری جانب جو ڈیم بنانے کی بات کہی, وہ پارٹیاں جو مخالف ہیں, چلیں لاشوں کے اوپر ڈیم نہیں, اب تو ٹھنڈ پڑ گئی ہے نا, 800 لاشیں جو ہیں وہ بچ گئی ہیں, اس سے زیادہ بھی آئیں گی اور مزید جو کئی لوگوں کا پتہ نہیں ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں اس ملک کا آبے کا آوا بگڑ چکا ہے, نظام کا فیلئر جو ہے وہ ہو چکا ہے, نظر آ چکا ہے. پنجاب والوں کو جو ہے جاپان جانے کے بجائے ان کو چاہیے تھا کہ اپنے ملک کے اوپر توجہ دیتے, جب ملک کے اندر سیلابی کیفیت ہے, جبکہ معلوم ہے کہ مانسون کی کیا صورتحال ہے. ایسے وقت میں ملک سے باہر جانا اور دورے کرنا, اور اس کا کیا نتیجہ کیا نکل رہا ہے, لوگ بدوائیں دے رہے ہیں. لوگوں کا جس طریقے سے نقصان ہوا ہے, میں آپ کو خود بتاؤں کہ اس ٹائم پہ جو آپ کا جو انڈیا اور پاکستان کا شکر گڑھ نارووال سائڈ کا بارڈر ہے, اس ٹائم پہ جو درمیان میں باڑھ تھی وہ ختم ہو گئی ہے, کیونکہ جب پانی جب آتا ہے تو اس کے ساتھ گند آتا ہے, وہ پھنس جاتا ہے تو وہ باڑھ مار توڑ دیتا ہے. آج ہمارے ڈیرے کے اوپر جہاں میرا اپنی زمین ہے, زیرو لائن کے پاس, وہاں انڈین ہیلی کاپٹر پھر رہے تھے, کیونکہ ان کو علم نہیں ہے کہ پانی ہے حد نگاہ تک, کبھی اتنا پانی نہیں دیکھنے میں آیا. کرتارپور کے اوپر یہ عالم تھا کہ غلط بنایا گیا. کرتارپور جو تھا وہ دریا کے راستے میں تھا, اور اس ٹائم پہ نیشنل پارک کا جب یہ کام ہو رہا تھا, ہم نے پٹ مرے. میں ذاتی طور پہ مت بناؤ خدا کے لیے, یہ پانی جو ہے یہ گزر گاہ ہے, یہ مار دے گا, آپ اس کو سائیڈ پہ کرو اس کو. لیکن نہیں, اس ٹائم پہ ہماری 80 ایکڑ زمین جو تھی اس کو انہوں نے نہر کھود دی, اس کے اندر جو ہے کہا, اور جو اونچی سائیڈ کا جو بئی نالا تھا اس کو جو ہے کہا کہ نہیں جی یہ پانی ایکسٹرا, اس میں بھائی اونچی سائیڈ پہ پانی جائے گا یا ڈھلوان پہ جائے گا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بئی نالے کا پانی جو تھا وہ بھی راوی میں بہنا شروع ہوا, اور اس کی وجہ سے کرتارپور جو ہے وہ ابھی بلڈنگ جو ہے وہ شدید خطرے میں ہے, اور تقریباً بلڈنگ کے گرنے کی جو میرے پاس ہے اس میں کئی حصے جو ہے وہ منہدم ہو چکے ہیں. یہ تو بات یہاں ختم کریں. ہیڈ تریمو کے اوپر چلے جائیں, ہیڈ تریمو کے اوپر 10 لاکھ جو ہے وہ کیوسک کا پانی کا ریلا جو ہے وہ رات کو گزرے گا, اور ہیڈ پنجنت کے اوپر جو ہے اسی طریقے سے آفت ہوگی. جب یہ ہیڈ پنجنت کے اوپر آئے گا تو تمام جو آپ کا جو ستلج ہے وہ یہاں مل جائے گا, جس کی وجہ سے ایک بیک مارے گا وہ پانی. جب وہ بیک مارے گا تو پھر اس کا نتیجہ اتنا بھیانک ہوگا کہ وہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا, اللہ نہ کرے ایسا کچھ ہو. لیکن نظر یہ آ رہا ہے. دوسری جانب آپ دیکھ لیجئے کہ کس طریقے سے سیالکوٹ موٹر وے بنی. انگریزوں نے جب یہ سارا علاقہ بنایا تھا تو اس ٹائم پہ ہر جو ایک تھوڑی دیر کے بعد تقریباً وہاں 70 گزرگاہیں جو تھیں
पानी के लिए रखी गई थी। इस बार सिर्फ वहाँ 9 गुजरगाहें मौजूद हैं जिनकी जो विड्थ है, जो चौड़ाई है, वो इतनी कम है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। अब आप मुझे बताएं, ये पानी जाएगा, डेक का पानी है, पलखू का पानी है, हेक का पानी है, ये सारा का सारा कहाँ जाएगा? अभी ये यहाँ ख़त्म नहीं होता, अभी जो हाकड़ा की तरफ जाएगा, जब ये सारा पानी जो आपका 2.5 लाख क्यूसेक पानी जो कि तरबेला से खोला गया है दरियाए सिंध में और दीगर मुकामात से, जब ये सिंध में एंटर करेगा और ख़ास तौर पे भावलपुर और उसके मज़ाफ़ात जहाँ एक हाकड़ा बेल्ट था, जिधर ये ग्रीन इनिशिएटिव भी बहुत सारी ज़मीन वहाँ मौजूद है। अब जब ये हाकड़ा के बेल्ट में खुदा न खाता गया तो तकरीबन 3 से 4 लाख एकड़ अराजी जो है मुतासिर हो सकती है। दूसरी जानिब RBOD केनाल थी सिंध के अंदर, आपको पता है वो मंसूबा 11 अरब से शुरू हुआ था, वो 76 अरब के ऊपर चला गया, वो आज तक मुकम्मल नहीं हुआ और उसके ऊपर जो करप्शन है या जो कुछ उसकी अलग दास्तान है, ज़मीनें बचाने के लिए। लेकिन डॉक्टर साहब मुझे, क्योंकि आपकी ये तो आपने सूरत हाल खूबसूरती से बयान भी की, फैक्चुअली बता दिया कि क्या क्या सूरत हाल है। इब्तदाई में हम जिक्र कर रहे थे कि जो रीजनली जो डैम्स बने, चीन ने बनाए, चीन अब समय बड़ा तिब्बत के अंदर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर डैम बना रहा है, भारत ने रतला, किशन गंगा, फिर उसके अलावा तिपाए मुख, उसके अलावा पकल दुल और सलमा शातू डैम, ये कमाल खान डैम या वहाँ, तो ये जो डैम्स बने हमारे खित्ते में, इस रीजन के अंदर जो बन रहे हैं ओवरऑल इन सालों के दौरान, रीजन में क्या हुआ इस दौरान जब हमने नहीं बनाया कोई डैम, और रीजन में क्या हो रहा था? ये क्या कर रहे थे रीजन जो हमारा? देखें, आपने देखा कि 3 गॉर्जेस डैम बना चाइना के अंदर, जिसने पूरी अर्थ की जो मूवमेंट थी उसको 3 सेकंड डिले कर दिया, ये आलम है। और 26,000 मेगावाट जो है बिजली वहाँ से प्रोड्यूस हो रही है। उसके अलावा अब जो ब्रह्मपुत्रा के ऊपर तिब्बत में डैम बन रहा है, वो दुनिया का सबसे बड़ा डैम जो है वो बनेगा। अब ये सारी बातें तो अपनी जगह। अब पाकिस्तान क्या कर रहा था? अभी पाकिस्तान का जो पानी है ज़ाया हो रहा है, पाकिस्तान के पास 2 करोड़ 5 लाख क्यूसेक पानी को संभालने की जो है गुंजाइश है। उसके अलावा जो डैमों में सिल्टेशन हो गई, आपने देखा सैफान भाई कि किस तरीके से पत्थरों के सैलाब आए, मिट्टी के सैलाब आए, जिस तरीके से ग्लेशियर आपने देखे हैं, ये कभी चीज़ें पहले देखने में नहीं आई। और क्या पाकिस्तान को इदराक नहीं था? पाकिस्तान को इदराक ना होता तो कभी भी माहौलियाती तब्दीली की, एनवायरनमेंट की मिनिस्ट्री ना बनती। एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री बन गई, लेकिन उसके ऊपर काम क्या किया? क्या उन्होंने डैमों की तामीर के ऊपर बात की? क्या उन्होंने डिसल्टेशन, जो यानी कि जो गंद जमा हो गया, यानी कि जिस डैम की उम्र थी 10 साल, अब वो घट के जो है वो 3 साल रह गई है, क्योंकि इतनी मिट्टी और इतना पत्थर और इतना गंद उसमें आया है कि वो बर्बाद होकर रह गया है। दूसरी जानिब जो है हमने अपनी स्टोरेज कैपेसिटी जो है उसके ऊपर काम ही नहीं किया। आपका यही तो प्रॉब्लम है। फिर जमात अली शाह जो थे आपके, जो आपका इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर, वो एक इतना बड़ा जुल्म करके चले गए और उनको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पाकिस्तान का कोई कानून कायदा लगता है। मतलब आप सियासी जितने भी विक्टिमाइजेशन ज़रूर करें, लेकिन क्या आपको जो है कौमी जो लोग मुजरिम हैं, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? आपने डैम नहीं बनाए। जो पार्टियां ये कहती थी कि डैम हमारी लाशों पे बनेंगे, चलो अब तो पता चल गया ना कि किस तरीके से जो है वो जुल्म होता है, और फिर पानी जब आता है तो वो नौशहरा तक जो है बहा के ले जाता है। भाई मुतबादल बता, 800 लाशें, जो 800 जिंदगियां गई हैं, ये तो इस सैलाब में गई हैं। 35 सैलाब पाकिस्तान में मजमूई आए हैं, 17,000 जाने, 70 अरब डॉलर का नुकसान। जानी नुकसान का तो कोई अजाला ही नहीं है ना। माशी नुकसान तो आपने फिर यहाँ से IMF से पैसे ले लिए, इधर से ले लिए, लेकिन फिर जो क्रॉप्स का लॉस हुआ, लाइफ स्टॉक का जो लॉस हुआ है, और तकरीबन 2.5 मिलियन एकड़ जमीन जो इस वक्त आपकी पानी में आई इन 35 सैलाबों में, तो ये सब कुछ हमने भुगता है इसलिए कि हमने डैम कंस्ट्रक्ट ही नहीं किया और हम सियासत में लगे रहे कि लाशों पे डैम और इस पर डैम, यही हम बोलते रहे इन बातों में। जी जी बिल्कुल। आपको याद है कि वो अमेरिकन फिल्म एक्ट्रेस जो हैं एंजेलिना जोली, जो कि यूनाइटेड नेशन की जो है वो रिप्रेजेंटेटिव थी, वो तशरीफ़ लाई थी, और फिर वो एक बहुत ही अफसोसनाक जो वाक़या, वो मैं नहीं कह रहा, और सोशल मीडिया पे पड़ा है, उनकी अपनी ज़बानी पड़ा हुआ है। वो कहती हैं कि मुझे उल्टी आने लगी कि जब मुझे वज़ीर आज़म साहब उस वक्त के जो थे उन्होंने मदऊ किया, और किस तरीके से हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज़ों में सफ़र करते हुए वो वहाँ आए, और उन्होंने जो अनवाع अक़साम के खाने, तो एक तरफ भूखे बच्चे थे, लाशें पड़ी थी, और दूसरी जानिब जो है वो ये अल्लल्ले तल्लल्ले और अयाशियाँ थीं। अब जिन लोगों ने डैम नहीं बनने दिया, ये लाशों के असल में जो पर्चे हैं ये उन लोगों पे कटने चाहिए।
یہ ان لوگوں کو اس کا جو ہے مورد الزام ٹھہرانا چاہیے. آپ مجھے یہ بتائیں, یہ مانسون پہلی دفعہ آ رہا ہے, بہت زبردست مطالبہ عبداللہ گل صاحب نے کیا ہے. ناظرین, یہ میں چاہوں گا کہ اس پہ باقاعدہ ایک پٹیشن بنا کے آن لائن جو ہے نا اس پہ لوگوں سے سبسکرائبشن ہونی چاہیے تمام آن لائن پلیٹ فارمز پہ. جو آپ نے بات کی سر کہ جو ڈیم بنانے نہیں دیا, یہ ساری ایف آئی آرز جو 800 لوگ مرے ہیں, یہ ساری ایف آئی آرز ان پر ہونے چاہیے جنہوں نے ڈیم بننے نہیں دیے, اور سب کو, سارے پاکستانیوں کو اس پہ سبسکرائب کرنا چاہیے. بالکل جی بالکل, میں اس پہ آپ سے بالکل اتفاق کے رائے رکھتا ہوں. دیکھیں, میں یہ مطالبہ کرتا ہوں اپنی پارٹی کی جانب سے, تحریک جوانان پاکستان کی جانب سے, کہ ان لوگوں پہ ایف آئی آر کاٹنی چاہیے قتل کے مقدمات کی, کیونکہ ان کی, آپ یہ مجھے بتائیں کہ کیا این ڈی ایم اے بتا نہیں رہا تھا کہ 25% جو ہے وہ بارشیں زیادہ ہوں گی؟ کیا اس نے انڈیا نے کیا بدماشی کی؟ انڈیا نے یہ کیا کہ وہ سٹور کرتا رہا پانی آہستہ آہستہ, اور بجائے اس کے کہ وہ آہستہ آہستہ اس کو ساتھ جو ہے وہ نکالتا رہتا, انہوں نے ایک دم جو ہے وہ پانی چھوڑا. اور اس کے بعد 1988 کا سیلاب, اب یعنی کہ 18 فٹ جو ہے وہ سڑک بلند ہے جو ڈیفنس روڈ ہے سیالکوٹ اور اپنا نارووال شکر گڑھ کی, اس کے اوپر سے پانی گزر گیا ہے. مجھے بتائیں میرے بھائی, وہاں رڑ گئے ہیں لوگ. ہماری اپنی زمین کے اوپر 20-20, 25-25 فٹ پانی کھڑا ہے. آپ مجھے سمجھائیں کہ غریب, ہم تو چلو پھر بھی ایک جگہ بیٹھے ہیں, غریب لوگوں کا کیا ہوگا؟ شیفان بھائی, غریب لوگ, ایک عورت کا میں انٹرویو سن رہا تھا, اس عورت کہہ رہی تھی کہ میرے 2 بیٹیوں کا جہیز چلا گیا, میرے بھڑولے جو گندم سے بھرے ہوئے تھے وہ چلے گئے, میرا گھر کا چھت جو ہے وہ چلی گئی, ہم لوگوں کو دیا کرتے تھے, آج ہم مانگنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ غضب خدا کا, استغفر اللہ. یہ آپ مجھے بتائیں کیا ان کی پلاننگ تھی؟ بتائیں نا کہ کیا پلاننگ تھی. یہ پلاننگ تھی کہ جو لاہور میں ایک نجی سوسائٹی ہے, میں نام نہیں لیتا, لیکن وہ اس کی دیوار کے ساتھ جو ہے وہ راوی چل رہا ہے, یہ پلاننگ کی گئی تھی؟ کیا یہ پلاننگ کی گئی تھی کہ جو اس ٹائم پہ جو دریا نیرو ہو گئے ہیں, جو ریور بیڈز ہیں, ان کے اوپر جو ہے وہ آپ تعمیرات کر لیں؟ پچھلی دفعہ انہوں نے کیا کیا؟ پچھلی دفعہ لاہور کو بچانے کے لیے انہوں نے شادرے کی سائڈ کو توڑ دی. خدا کا خوف کریں, اس بار اگر شادرے کو آپ نے توڑا تو شادرے کی طرف اتنی آبادی بستی ہے, یہ وہ شادرہ نہیں رہ گیا. شادرے کی آبادی اتنی زیادہ ہے کہ حد نہیں, اور یہ جو اس ٹائم پہ ریلا آج رات وہاں متوقع ہے, اللہ نہ کرے اس کے اتنے بھیانک نقصانات ہیں. لیکن انڈیا کی اس آبی جارحیت کے اوپر کیا ہم نے کسی انٹرنیشنل فورم کے اوپر بات کہی ہے؟ کیا ہم نے ان کو کوئی ان کی سرزنش کی ہے؟ کل سے لے کر ابھی تک جو آپ نے کوئی نوٹ کیا کہ ہم جو آبی جارحیت ہے جو ہم دیکھ بھی رہے ہیں, ہم متاثر بھی ہو رہے ہیں, تو اس پر ہمیں کیا سٹینڈ ہم نے لیا ہے کوئی, یا لینا چاہیے؟ کیا ہمارا سٹینڈ ہونا چاہیے؟ ہم خاموش کیوں ہیں اس پر گل صاحب؟ آپ یہ دیکھیے نا, آپ نے ویکنس انوائٹس ایگریشن, آپ جب کمزوری دکھائیں گے تو اگلا جو ہے وہ آپ کے اوپر جو ہے حملہ آور ہوگا. انہوں نے پہلے پانی روک لیا, اب انہوں نے پانی چھوڑ دیا. یہ ڈرامہ تو وہ روزانہ رچاتے رہیں گے. پھر آپ کیا کریں گے؟ کیا اسی طرح سے آپ لوگوں کو, انڈیا نے تو جنگ لڑے کے بغیر آپ دیکھ لیجئے کہ کتنا ہمیں مالی, کتنا ہمیں جو ہے وہ, اور پھر اس کا جو بھیانک ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہماری جو زمینیں, فصلیں, کھڑی فصلیں جو تباہ ہو گئیں, برباد ہو گئیں, ان کا کون ذمہ دار ہے؟ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو پانی آ رہا تھا جس کے لیے سارا کچھ پتا تھا, کیا معلوم نہیں تھا نشیبی علاقوں میں جن لوگوں نے اجازت دی وہاں تعمیرات کی, جہاں وہ پیسے کھا کے, حرام کھا کے ان لوگوں نے اجازتیں دی ہیں. حرام کھایا کنہوں نے؟ کیا عوام نے کھایا؟ عوام نے نہیں کھایا, عوام سے انہوں نے کھایا جو صاحب اقتدار تھے, جن کے پاس ابھی جو آپ خدا نہ خواستہ جو بھاولپور کی طرف صورتحال ہونے والی ہے, آپ دیکھیں ابھی جو موٹر وے بنی ہوئی ہے نا, پوری سی پیک کی موٹر وے, اس کے اوپر پانی کا ایگریٹ کوئی شاذ و نادر نظر آتا ہے. یہ اگر خدا نہ خواستہ ہو گیا, میں آپ کے پروگرام میں لوگوں کو ریڈ وارننگ کے طور پر بتا رہا ہوں کہ پنجاب کا جو راستہ اور باقی پاکستان کا وہ سندھ کے ساتھ اور کراچی کے ساتھ خدا نہ خواستہ کٹ جائے گا, کیونکہ جس قسم کی صورتحال بن رہی ہے اس کے اندر جو پانی ہے وہ آپ روک نہیں پائیں گے. اور ملتان اور اس کے مضافات اور بھاولپور کا یہ جو علاقہ ہے, بھاول نگر کا, آپ کے سامنے ہے. ابھی اس کو ہم سائیڈ پہ کرتے ہیں, ہم انڈیا کی بات کرتے ہیں, انڈیا کے ساتھ. یہ سر آپ نے جس طرح کہا کہ لوگ متاثر, گھر متاثر, اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے مشکلات میں ان کی آسانی کرے, دعا. لیکن سر یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ ہوگا, جو قلت ہوگی اور پھر اسپیکولیٹرز ایکٹیو ہوں گے, گندم کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے اور یہ اضافہ ہوگا, پھر جو بچ گئے سیلاب سے وہ مہنگائی سے مر جائیں گے, روٹی مہنگی ہو جائے گی, آٹا مہنگا ہو جائے گا, پھر اس کے ساتھ دیگر اشیاء مہنگی ہو جائیں گی. تو یہ تو ایک بڑا بحران آگے نظر آ رہا ہے, جو معاشی بھی لوگوں کی جو بچی کچی معیشت ہے اس کو بھی سمیٹ جائے گا پورا.
دیکھیں نا علی پرویز ملک صاحب ہمارے جو منسٹر ہیں وہ گئے میں اسی وجہ سے کیونکہ ایل پی جی کا ہم نے سودا کیا, سب سے مہنگی ایل پی جی لی, اور اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ایل پی جی لو نہیں, اب ایل پی جی سے بجلی بنائی جا رہی ہے. کوئلے کی بجلی سستی پڑتی تھی ہمیں جو ہے, وہ آبی بجلی جو ہے وہ سستی پڑتی تھی. ہم نے سولر بجلی, اس سے بھی ہمیں جو ہے دنیا کا سب سے زیادہ امپورٹ کرنے والا سولر پینل جو تھا وہ پاکستان بن گیا تھا, اور پاکستان کے پاس اس ٹائم پہ بجلی زیادہ ہے, اس کی ترسیل کم ہے. نتیجہ یہ ہے کہ جو بجلی ہمیں جو ہے وہ 2 روپے پہ ملنی چاہیے تھی, آج ہمیں وہی بجلی جو ہے وہ سینکڑوں روپے کے اوپر جو ہے وہ اس کو پہنچا دیا ہے, 80 روپے کے اوپر کر دیا ان کو. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں میں نے یہ جو مطالبہ کیا ہے یہ غلط نہیں کیا. اب جن لوگوں نے یہ فیصلے کیے تھے کیا ان کے اوپر قومی مجرم نہیں ہیں وہ لوگ؟ کیا ان لوگوں کو ابھی یہ جو فوڈ سیکیورٹی کی آپ نے بات کی ہے, قسم سے میں آپ کو بتاؤں کہ جو کسان تھے نا مجھ سمیت, ہم لوگوں نے اپنی گندم رکھی ہوئی تھی سنبھال کے کچھ کھانے کے لیے اور کچھ جو ہے دوبارہ پیداوار کے لیے. اب وہ گندم بھی اڑ گئی ہے, وہ ساری رڑ گئی ہے, بالکل جو ہے دریا لے گیا اس کو, سب کچھ جانور لے گیا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ جن لوگوں کے پاس دودھ پینے کے لیے جانور تھا, جن کے پاس کوئی کھانے کے لیے اپنی گندم تھی, وہ کہاں کھڑے, وہ کون سی حکومت ان کو پورا کر سکتی ہے؟ اور پھر حکومت کی ہے کہ جناب وہ منسٹر ہیں تو وہ اپنے, آپ مجھے بتائیں آئی ایم ایف کی کس شرط کے اوپر آپ نے عمل کیا ہے؟ آئی ایم ایف نے کہا تھا کہ آپ کو اپنی منسٹریاں کم کرنی ہے, آپ نے کوئی منسٹری کم نہیں کی. اور جی بچیں ان لوگوں کی بددعاؤں سے, بچیں خدا کے لیے. پاکستان کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا اس گندی سیاست نے. یہ نظام کی تبدیلی کا وقت ہے. عوام جو ہے سڑکوں پہ بھوکے جو ہے وہ پھر رہے ہیں, اور اس ٹائم پہ سانپ اور دیگر چیزیں جو ہے وہ اپنے بلوں سے باہر نکل رہی ہیں, لوگوں کو کاٹ رہی ہیں. اس کے بعد جو بیماری خدا نہ خواستہ آئے گی جو کہ ہمیشہ آتی ہے وہ آپ کو, اور پھر یہ جو فصلیں سوکھنے میں ٹائم لگے گا, زمین سوکھنے میں ٹائم لگے گا. دیکھیں ابھی میری ایک بات سیفان بھائی, بڑے ضروری بات کر رہا ہوں, جب موسم آتا ہے ساون کا تو پرابلم نہیں ہوتی کیونکہ زمین خشک ہوتی ہے, پیاسی ہوتی ہے. جب ساون آتا ہے تو برس جاتا ہے تو وہ زمین جو ہے وہ بھر جاتی ہے پانی سے. جب بھادوں آتا ہے, ابھی بھادوں نہیں آیا شروع ہوا, یہ بھادوں جو ریورس مانسون جس کو کہتے ہیں, جس میں ایک قسم کے اسمالر ٹائپ کے کلاؤڈ برسٹ ہوتے ہیں ہر جگہ کے اوپر, اسی سے عموماً ماضی کے اندر پاکستان میں فلڈ آیا کرتے تھے. ابھی بھادوں نے شروع ہونا ہے اور کل سے آپ کا نیا اسپیل جو ہے مانسون کا شروع ہو رہا ہے. ہم نے کیا پریپریشن کی تھی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, اور جس نے پریپریشن نہیں کی, چاہے وہ ڈی سی تھا, وہ کمشنر تھا, وہ منسٹر تھا, وہ چیف منسٹر تھا, وہ وزیر اعظم تھا, وہ پاکستان کا قومی مجرم ہے. صحیح, اور جس نے ڈیم نہیں بننے دیے وہ بھی قومی مجرم ہے. اور یہ جو بھی ایل پلاننگ تھی بالکل ہے سامنے, کیونکہ اس کے جس طرح آپ نے کہا کہ نقصانات صرف اکنامک نہیں ہے, زندگیوں کے نہیں ہیں, پھر ایک واٹر فوڈ سیکیورٹی, اس کے علاوہ واٹر بورن ڈیزیزز جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پانی میں جو کھڑا ہوگا اس کے بیماریاں پیدا ہوں گی, اس سے جو ہلاکتیں خدا نہ خواستہ آگے ہوگی, بچوں میں بیماریاں پھیلیں گی, وہ پھر ایک سائیکل ہے پورا جو اس کا ریئیکشن آئے گا. پھر مہنگائی کی صورت میں, اسپیکولیٹرز کی صورت میں, گندم کی قیمتوں میں, ہر طرف اس کا ایک امپیکٹ آتا ہوا نظر آئے گا. اب جو میرا خیال ہے پوری قوم کا عبداللہ گل صاحب یہ مطالبہ ہونا چاہیے, اور جس طرح آپ نے کہا ہے اس پہ سب کو یک زباں ہونا چاہیے کہ یہ جس نے یہ فیصلے کیے, جس نے ڈیم نہیں بننے دیے, جس نے یہ سب کچھ کیا اور یہ سارے غلط فیصلے کیے, جو اربن کانکریٹ جنگل بنا دیے شہروں کو. یہاں کراچی میں سمندر کی زمین کے اوپر پروجیکٹس, ہاؤسنگ سوسائٹیز لانچ ہو گئی, ہاؤسنگ پروجیکٹس, ریزیڈنشل پروجیکٹ, فلاں کریک ایونیو یہ وہ. تو سر یہ کیا پانی اپنا رستہ چھوڑے گا؟ کہ سمندر کی زمین ریکلیم کر کے جو پروجیکٹس اناؤنس ہو گئے تو ان پہ تباہی خدا نہ خواستہ نہیں آئے گی, آفتیں نہیں آئیں گی؟ کیا آئے گا عبداللہ گل صاحب, اور کیا آئے گا پھر؟ نہیں تباہی اور کیا ہوتی ہے, تباہی ابھی نہیں آئی. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا 65% اکانومی جس شہر سے آتی ہے اس کا یہ عالم ہے کہ سمندر بن گیا ہے, وہاں لوگ کشتیاں چلانے پہ مجبور ہیں. آپ نے زمینوں کا, یہ ابھی دنیا میں گلیشیئر پگھل رہے ہیں, گلیشیئر پگھلنے سے جو ہے وہ پانی رائز کر گیا ہے, جس کی وجہ سے اب جب سیلاب کا پانی پنجاب سے اور یہ سارے علاقوں سے جب سندھ میں داخل ہوگا, ادھر سے سمندر کا پانی کھڑا ہوگا, وہ بیک مارے گا, وہ پانی تمام کا تمام ان علاقوں میں کھڑا ہو جائے گا. جس طرح سے آپ نے ماضی میں سندھ کے اندر دیکھا تھا, اس بری تباہی کا ہم نے جو ہے مظاہرہ کیا تھا کہ دنیا نے بھی توبہ استغفار پڑھ لیا تھا. دیکھیں مقصد یہ ہے کہ چائنا میں بھی سیلاب آتے ہیں, انڈیا میں بھی آتے ہیں باقی, لیکن کوئی نہ کوئی ایک پلاننگ تو ہوتی ہے. صرف ایک دن آپ یہ شو کر لیں اور کسی کو بلا لیں
ये तमाम जो करते धरते थे उनसे पूछें कि जनाब आपने क्या प्लानिंग की थी, वो प्लानिंग बताएं, और प्लानिंग के बाद एग्जीक्यूशन क्या की थी आप उसके मुतालिक बताएं। आपने पंजाब में, सिंध में जगह जगह पोस्टर देखे सियासतदानों के कि जनाब हमारा ये प्रोजेक्ट, हमारा वो प्रोजेक्ट। मुझे वो प्रोजेक्ट जाके दिखाएं जिसके ऊपर चीफ मिनिस्टर की तस्वीर लगी हुई हो, और क्योंकि मुर्गे खाने के लिए जो तस्वीर तो वो लगाई गई है, लेकिन जब आप बात करते हैं लोगों के लिए, ये जो सैलाब के रिलीफ के लिए, और इसके लिए आप मुझे बताएं कौन सी तस्वीरें नजर आई, क्या प्लानिंग थी और क्या वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। कुछ अहम तरीन हक़ाइक़ आपके सामने रखे। क्या वजह रही सैलाब, किस तरह पाकिस्तान को बार बार मुसलसल मुतासिर कर रहे हैं, और यहाँ मैन मेड मिस्टेक क्या थी, हमारी गफलतें, गलत फैसले, गवर्नेंस का बहरान, जिसकी वजह से आज हम ये सब कुछ भुगत रहे हैं। डैम ना बनाने से लेकर शहरों में अर्बन कंक्रीट के जंगल्स क्रिएट करना, समंदर की ज़मीन या पानी का जो वाटरवेज या जो गुजरगाहें हैं उन पर तामीरात और उनकी NOCs का इशू होना, ये सब कुछ कितनी आज तबाहकुन तौर पर तमाम जिम्मेदार इस तमाम फैसले हैं, इन पर गुफ्तगू हुई। फॉर योर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन अ फेसबुक, ईमेल एंड एक्स देखते रहिएगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।